الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، ویسے تو سورۃ النساء کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ ہفتہ ہم نے میراث کے سلسلے سے کچھ باتیں سنی تھیں. جو میراث کے بارے میں آیتیں تھیں وہ وہاں پر آ کر رکوع ختم ہو گیا. آگے دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے. آج وقت اس عنوان کے لیے کافی نہیں ہوگا، پھر آئندہ ہفتے کی بھی ضرورت پڑے گی اس عنوان کو پورا کرنے کے لیے. اور چونکہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ رمضان شروع ہو چکا ہوگا تو تفسیر نہیں رہے گی، تو عنوان آدھے میں رک جائے گا. اس لیے ارادہ ہوا کہ استقبال رمضان، آمد رمضان پر کچھ باتیں گوش و گزار کی جائیں. رمضان کے آنے سے پہلے کچھ رواج ہمارے درمیان ہیں جو کہ غلط ہیں اور جو ہونے چاہیے اللہ والوں کے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا وہ ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے. تو اس بارے میں کچھ باتیں گوش و گزار کر لیں اور صحیح طریقہ ہم جان لیں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بھی صحیح گزر سکے گا. رمضان کی تیاری، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیلمی کی روایت ہے، اتاکم شہر رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اب رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ بہت قریب آنے والا ہے. فشمروا لہ، اللہ کے نبی نے حکم دیا، فشمروا لہ، اس کے لیے تیاری کرو. رمضان کے لیے تیاری کا حکم حدیث میں دیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے. جیسے وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور ہے، رجب جیسے ہی شروع ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ اب تک تو نے حیات دی، تیرا شکر ہے، اب رجب اور شعبان میں تو میری زندگی میں برکت عطا فرما، مجھے باحیات رکھ اور رمضان تک تو مجھے پہنچا دے، کیونکہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس کے ختم ہونے تک اس کا ایک ایک لمحہ، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک گھڑی، لمحے کا بھی بہت تھوڑا حصہ گھڑی ہوتا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی بھی ہزاروں لاکھوں نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہے. اور احادیث کی روح سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی کچھ روایتیں ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ رجب جیسے ہی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں تبدیلی آ جاتی. ویسے دوسرے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہوتی ہی زیادہ تھیں، اس کے علاوہ رکعتوں میں طول آ جاتا اللہ کے نبی کے، روزے کثرت سے رکھنے لگتے تھے. اور رمضان جیسے ہی شروع ہوتا امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، بلکہ حدیث میں لفظ یہ ہے کہ اپنا جو ناڑا ہوتا ہے، تہبند جو ہوتا ہے، اس کو ایک دم کس کر باندھ لیتے ہیں. اس کے دو مطلب، جب کوئی شخص زیادہ محنت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی کمر کس کر کھڑتا ہے کہ مجھے جم کر محنت کرنی ہے. دوسرا اس کا یہ بھی معنی، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ بھی یہ کیا کہ اپنی کمر کس لیتے تھے اور رمضان جب تک ختم نہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. مطلب کیا؟ بیویوں سے الگ تھلگ، دنیا سے الگ تھلگ، بس اللہ کی عبادت، اس کے ذکر، تلاوت، قرآن
کہ قرآن کی تلاوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت مکمل طور پر گزرتا تھا۔ اور شعبان کے مہینے تک، رجب اور شعبان خصوصی طور پر 15 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 2 دن رکھے تو 1 دن چھوڑ دیے، یا 1 دن رکھ کر 1 دن چھوڑ دیے، کثرت سے رکھتے مگر۔ اور 15 کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب روزے نہ رکھیں۔ صحابہ کو بھی یہی حکم دیا جاتا کہ اب روزے مت رکھو، کچھ روزے رکھ کر جو بدن میں ضعف یا کمزوری آئی ہوگی، اب ہم افطار کر کے یعنی کھانا کھا کر اپنے بدن کو قوت پہنچائیں گے تاکہ رمضان کا پورا مہینہ ہمارا اچھے طریقے سے گزر سکے، کوئی کمزوری بدن میں نہ آئے۔ یہ طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کے پیچھے چلتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، ان کی زندگیاں بھی اکثر ویسی ہی رہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے وہی صحابہ کا بھی عمل رہا۔ کچھ چیزیں ہیں جو خصوصی طور پر بیان کی جاتی ہیں احادیث میں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز کہ عبادتوں کی کثرت ہو جاتی تھی تاکہ پہلے سے عادت رہے، رمضان آنے کے بعد ایسا نہیں کہ رمضان آیا تب شروع کریں گے، اب ظاہر بات ہے شروع کرنے میں شروع کا عشرہ ہی گزر جائے گا، ابھی انسان کو عادت ہی نہیں بنے گی۔ قرآن پڑھتا نہیں روزانہ، رمضان آنے کے بعد پڑھیں گے، اب آنے کے بعد پڑھنے کے لیے وقت نکالو، عادت بناؤ، تھوڑی دیر پڑھتے ہی جان اگتا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں، سستی ہونے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، یہ سارے بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کا معمول یہ ہوتا کہ رمضان سے پہلے ہی عادت ڈالنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرتے ہیں، عبادات کی کثرت ہوتی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ سخی بن جاتے تھے، دونوں اعتبار سے۔ عبادات کے اندر بھی سخاوت ہوتی تھی کہ خوب عبادت کر کر دکھاتے، اور اللہ کی راہ پر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اس میں بھی بہت زیادہ سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہمارا کیا حال رجب یا اس سے پہلے سے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں ہمارا یہ حال ہے کہ سٹیٹس میں لگانا اور ذرا ویڈیو سلوگان بنا لی کہ رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے جو دیتا ہے، خوشخبری دینے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور اس بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روایات کی مکمل تحقیق کے بعد، مدارس کو فتاوی لکھ کر منگوانے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں، ہو سکتا ہے میں کچھ کتابیں پڑھا مجھے اس میں نہیں ملی رہیں گا، دوسری کتابوں میں رہیں گی شاید، تو فتاوی بھی منگوایا گیا تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ کوئی ضعیف حدیث ہے، حتیٰ کہ موضوع حدیث بھی نہیں ملی۔ کتابوں میں موضوع حدیث جو احادیث گڑھ چکے ہیں پرانے لوگ وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، موضوع حدیث میں بھی وہ نہیں۔ یہ اب نیا ٹرینڈ نکلا، سو واٹس ایپ کے زمانے کا ٹرینڈ، کسی بھی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا اور اس کی فضیلت جو من میں آئے وہ بتا دینا۔ جیسے رمضان کے آخری جمعہ کی فضیلت بتاتی، جمعۃ الوداع، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے شریعت کے اندر، جمعۃ الوداع نام کی چیز ہی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اب اسے کیا بولتی ہیں؟ جمعۃ الوداع کے اندر 4 رکعت پڑھنا، اس کے صورتیں یہ پڑھنا، وہ پڑھنے پر 1000 حج کا ثواب، 1000 روزوں کا ثواب، 1000 نفل نماز کا ثواب، نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ اب یہ فضیلت ایسی زندگی میں ایک حجۃ الوداع میں 4 رکعت پڑھ لے تو پوری زندگی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بات۔ اب یہ باتیں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی دین سمجھ کر شیئر بھی کرتے ہیں، عام طور پر کیا ہے اسٹیٹس میں لگانا اور ثواب سمجھ کو شیئر کرنا، اس میں میسج میں اور ایک بھی لکھے رہتی ہیں، اگر تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آپ اس میسج کو شیئر کریں گے، اگر تم نے یہ شیئر نہیں کیا تو تمہیں اللہ کی قسم ہے، تمہیں نبی کا واسطہ ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ ایسی باتیں کرنا بھی گناہ۔ اب ہمیں ڈر کو نبی کا واسطہ دے رہی، بھی نہیں بھیجے تو کیسا، اللہ سے محبت جتانا، نہ جتانے کے واسطے بھیجنا، نہیں بھیجے تو محبت نہیں بول کو۔ اللہ تعالیٰ دل کے حالت کو جاننے والے، میسج سے اللہ تعالیٰ محبت کو نہیں پرکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھیں گے، عمل سے تو اللہ سے کتنی محبت ظاہر کرتا ہے، نبی سے کتنی محبت ظاہر کرتا ہے، میسج سے محبت ظاہر نہیں ہوا کرتی۔
خیر یہ حال ہمارا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں رمضان میں شروع ہوتی ہیں ہمارے. پہلی سحری مبارک ہو، رمضان مبارک ہو. روزوں میں کیا ہے کہ نہیں کی، سحری کو اٹھتے ہی سب سے پہلے اسٹیٹس لگانا اور سب کو میسج بھیجنا، پہلی سحری مبارک، دوسری سحری مبارک، 20 روزہ ڈن، 21 روزہ ڈن. یہ عبادتوں کا مذاق ہے. لغویات میں لگنا، بے فضول کاموں میں لگ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں، اس پر ثواب نہیں ہے. ایک 2-3 سال پہلے رمضان میں ذرا نوجوان آنکھوں بولے سے بات، وہ ارطغرل غازی، وہ عثمان کیا کہ نکلے نا حضرت، رمضان میں 130 ایپیسوڈ ہم پورے کریا ماشاء اللہ. اور راتاں جاگ جا کو انہوں ایپیسوڈاں دیکھیں، کیا سمجھ کو، ثواب سمجھ کو. یعنی اس ارطغرل غازی کے سیریز دیکھنے پر اسے ثواب مل رہا رات کی عبادت کا. یہ سوچ کر نوجوان دیکھیں باقاعدہ. ایسا حال ہم لوگوں کا ہو چکا ہے. اور یہ ساری باتیں وجہ اس کی ہے کہ رمضان کی حقیقت، اس کی اہمیت، اور رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی تیاریاں کیا تھیں، اس بارے میں ہم نہ معلومات نہیں. اور جب یہ تیاری کے بارے میں کتابوں میں پڑھا، مجھے خود ایسا لگا کہ بھئی ہمارے عوام کو تو یہ ساری باتیں معلوم ہی نہیں ہیں. رمضان کی تیاری بھی کرنا ایک نئی بات لگتی ہے ہمیں کیا استقبال رمضان، اسٹیٹس لگانا، رمضان جیسے ہی چاند دکھ رہا ہے مبارکبادیاں دینا، ہمیں اسے رمضان کے استقبال اور رمضان کی آمد سمجھ گن سمے. حالانکہ طریقہ یہ نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول رہا، اولیاء اللہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے اپنی زندگیوں میں کہ رمضان کے آنے سے پہلے عبادتیں بڑھ جاتی تھیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، زکوٰۃ رمضان سے پہلے نکالتے تھے. ہماری سوچ کیا، رمضان میں زکوٰۃ نکالنا، کئی کو رمضان میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، ایک فرض کا 70 فرض کے برابر. اب زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کرے تو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا نا. اب کتنے روپے تھی، اتنے روپے کا زیادہ ثواب. یہ سوچ ہماری. اور ہمیں کیا سمجھ گئے، آج کل کی جنریشن کی سب سے بڑی غلطی ہے، میری سوچ میں کیا صحیح لگتا کہ وہ صحیح، دوسرے بھاڑ میں جان دے، ان کی سوچ کا ہم نہ نکو. منجے صحیح لگ رہا تو ساری دنیا غلط، میں صحیح. آج کی سوچ یہ بن گئی اس جنریشن کی. حالانکہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایک گھڑی بھی ہم ضائع نہیں کریں گے. میری دولت یتی ہے، میرے گھراں یتے، میرے پاس سننا یتا، چاندی یتی، مال یتا، گھراں یتے، زمین یتی، بینک بیلنس یتا. حساب کتاب میں گھنٹوں کے گھنٹے بیکار، اور اس حساب کتاب کا ثواب تو نہیں ملے گا. اگر اس سے پہلے، رمضان سے پہلے اگر کر دیا جائے تو رمضان کی یہ گھڑیاں ہم عبادت میں گزار سکتے ہیں. ان کی یہ سوچ. دوسری سوچ ان کی یہ کہ مسکین، غریب، نادار مسلمان ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں، ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں. رمضان میں ان کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ افطار کے لیے ان کے پاس کھجور بھی میسر نہیں ہوتا. سچ مانے ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے خاندانوں میں ہوں گے. ہم جانتے ہیں تو اگنور کر دیتے ہیں ان کے بارے میں، یا معلوم کرنا ہی ہم نہیں چاہتے. ہماری یہ حالت. سحری ان کی بہت مختصر، کچھ ملا تو ملا، نہیں تو نہیں، ایسے بھی کچھ گھر ہیں. تو وہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کیا کرتے، زکوٰۃ نکال کر اپنی زکوٰۃ تقسیم کر دیا کرتے ہیں، تاکہ جو نادار اور مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی رمضان کے لیے بے فکری آ جائے کہ اللہ نے سحری افطاری کا نظم کر دیا، اب وہ لوگ بھی اپنا وقت عبادت میں گزاریں گے. اور آپ اندازہ لگائیں، جتنے گھروں میں آپ کی طرف سے مدد پہنچی اور جتنے لوگ رمضان میں آپ کی وجہ سے عبادت میں منہمک ہو گئے، روزی کمانے کی فکر سے وہ کیا ہیں، مبرہ ہو گئے، اب ان کے ایک ایک لمحے کی عبادت میں آپ کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو افطار کرانے پر کسی انسان کو اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا روزے دار کو ثواب ہے. روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب. تو صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا
کہ پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلائیں، افطار کرائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھجور کھلا دو، تھوڑی سی لسی، 2-4 گھونٹ لسی پلا دو، تو اس پر بھی اللہ رب العزت وہی ثواب عطا کریں گے جتنا پیٹ بھر کر کھلانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا وہ معمول تھا کہ رمضان سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دیا کرتے ہیں اور ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی سے قرض لینا ہو تو رمضان سے پہلے وصول کر لیتے، یا تو کہتے کہ بھی رمضان کے بعد کی اس تاریخ کو ادا کر دینا ہے، یا کسی کو ادا کرنا ہے تو رمضان سے پہلے ادا کر دیتے، یا کہتے کہ بھی رمضان میں مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، رمضان کے بعد اس تاریخ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ یعنی معاملہ سیٹ ہے، رمضان میں اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ کر دوسروں سے تعلق لگا کر بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت میں وقت ضائع کرنا، یہ صحابہ کو پسند نہیں تھا۔ ایسے ہی صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اپنے کاروبار کے اوقات کو کم کر دیتے تھے۔ کاروبار دن میں دکان کھولنا یا کام کاج کو جانا ہے، جاب کے لیے نکلنا ہے، جتنا وقت لگتا تھا اس میں کمی کر دیتے کہ رمضان کے اوقات ہم مسجد میں گزاریں گے۔ جیسے وقت ملا، کاروبار سے چھٹکارا ملا، فوراً اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ان چیزوں میں لگ کر وہ رمضان کو پورا حاصل کرتے تھے۔ یہ ہے اصل میں رمضان کی تیاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حدیث بیان فرمائی جو میں نے شروع میں بیان کی کہ تم پر رمضان آنے والا ہے، فشمروا له، اس کی تیاری کرو، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ تھی احسنوا نیاتکم، کہ تم لوگ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ یہ کچھ 5-6 چیزیں ہیں جن کے بارے میں دھیان دیں، یہ اگر ہم کر لیں گے رمضان سے پہلے تو انشاءاللہ ہمارے رمضان کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیتوں کو درست کرنا۔ رمضان میں روزے تو رکھ کر سوچ کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرض کر ڈالی وہ اسے رکھنا پڑ رہا ہے، یہ نہیں رہتے کتنا اچھا تھا، نہیں، باتیں چلتی ہیں۔ کوئی روزے میں سست ہوگا، اللہ کئی کتب دیا کیجئے، رکھ رہا روزہ مگر ناشکری کے الفاظ، اس پر بیزارگی کا اظہار، یہ گویا کہ اس کی نیت کی خرابی کی علامت ہے۔ نیتوں کو درست کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ کا حکم مجھے اپنی جان دے کر بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ مجھے پورا سال کھلاتا ہے، من چاہی چیزیں دیتا ہے، کبھی مجھے بھوکا نہیں رکھتا، اب میرا اللہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میرے کھانے پینے کے اوقات کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے، اور اس کی پوری کسر ہمیں سحری، چھوٹی افطاری، پھر بڑی افطاری سب میں نکال لیتی ہیں پوری کسر، اس کے باوجود اللہ سے ناراضی کا اظہار، یہ نیتوں کی خرابی، اس کو درست کرنے کی ضرورت۔ سب سے پہلی چیز اپنے مائنڈ کو سیٹ کر دینا کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس میں جو بھی مشقت ہوگی، جتنی بھی تکلیف ہوگی، میرے اللہ کے لیے مجھے برداشت ہے۔ دل کے ارادے کو اور ذہن کو اپنے ایک دم سیٹ کر دینا ہے، ذہن سازی کر دینی ہے کہ بھئی اللہ کے لیے ساری چیزیں برداشت کرنا ہے۔ دوسرا، اپنی عبادتوں کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اوقات کو منظم کرنا، ٹائم ٹیبل، اپنا شیڈول بنانا کہ بھئی رمضان کے میرے 24 گھنٹے، پورے 30 دن میرے کیسے گزریں گے، میں تہجد کے لیے کب اٹھوں گا، تہجد کتنی رکعت پڑھنی ہے، سحری کتنی دیر میں کرنی ہے، پھر سنت نوافل وغیرہ، پھر فرض، پھر اس کے بعد عبادت، جو بھی چیز ہے آپ کی عبادت کا جو بھی طریقہ رہے اس میں آپ آرام کے ساتھ اپنے جان پر زیادہ مشقت نہ ڈالتے ہوئے ٹائم ٹیبل تیار کریں باقاعدہ۔ اور اولیاء اللہ بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے، رمضان جیسے ہی آتا یہ کاپی پین لیتے، مسودہ تیار کرتے کہ بھئی میرے اوقات اس طریقے سے گزریں گے، اس میں جو فضول اوقات گزرتے، دوستوں کے ساتھ بات چیت میں، دوسروں سے ملاقات میں، یا بیکار اوقات کچھ بھی، ان سارے اوقات کو ترتیب دے کر قرآن کی تلاوت اور اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ رہا ہے اللہ والوں کا، اور اپنے وقت کا مکمل فائدہ اٹھانے والا عقل مند وہی ہے جو اپنے اوقات کو ترتیب دے۔ بلکہ آپ کامیاب لوگوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں کہ ہر ایک کامیاب شخص
اپنی زندگی کے ہر ایک دن کا ٹائم ٹیبل بناتا ہے، اس کا اسکیڈول ہوتا ہے باقاعدہ کہ صبح اٹھ کر مجھے کیا کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں کہاں مجھے کتنا وقت دینا ہے، کسی سے ملنا بھی ہو تو 3 منٹ دینے ہیں یا 5 منٹ یا 10 منٹ، یہ تک باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب اپنے وقت کو مینیج کرتا ہے تبھی جا کر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اوقات کو ترتیب دیں، منصوبہ بندی کریں کہ رمضان کے اندر 3 قرآن مجھے ختم کرنے ہیں، 5 قرآن ختم کرنے ہیں، نمازیں مجھے ایکسٹرا، فرائض اور واجبات تو روزانہ پڑھتے ہی ہیں، سنتوں کی پابندی، تہجد کے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین اور تراویح کی مکمل پابندی، ان ساری چیزوں کی منصوبہ بندی کریں اور اپنے آپ کے لیے ایک ریزولوشن تیار کریں گے، بھائی رمضان کا مہینہ ان ساری چیزوں میں پابندی کر کر دکھاؤں گا۔ اللہ سے وعدہ کریں چاند دیکھتے ہی، اور چاند دیکھنے کے بعد محاسبہ کریں کہ میرا اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، پورا ہی نہ صحیح جتنا بھی ہو جائے دوسرے رمضانوں سے تو یہ رمضان انشاءاللہ بہتر گزرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو خصوصی بیماری مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دیں، رمضان کی مبارک گھڑیاں، خصوصاً آخری عشرہ، مبارک عشرہ، طاق راتوں کے حصول کا عشرہ، شب قدر کو حاصل کرنے کا عشرہ، ہمارا شاپنگز میں، رات کے بازاروں میں، مارکیٹس میں، مالز میں گزرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری۔ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ ہرگز نہیں رہا، وہ ساری تیاری اپنی رمضان سے پہلے کر دیتے تھے، بلکہ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ بچپن سے میں دیکھتا رہا ہوں کہ یہ معمول ہے۔ 12 سال میں میرا حفظ ختم ہوا، تب سے تو اچھا یاد ہے مجھے، رجب سے ہی امی باقاعدہ تیاری شروع کر دیتے رمضان کی۔ اب بھی رجب میں کپڑے سب سلا ڈالے، چپلا بھی خرید، ساری چیزیں ہو گئی، ہر ایک چیز کی خریداری سارے گھر والوں کی۔ رمضان میں نیا ٹرینڈ آتا ہے، نیا مال آتا ہے، نئے ڈیزائن آتی ہیں بچیاں کے۔ رمضان کی عبادت سے بڑھ کر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو آنکھوں کو ہمارے پسند آئے وہی اچھی چیز ہے، وہ چاہے اب لیں یا بعد میں لیں۔ رمضان سے پہلے یہ تیاری مکمل کر لینا تاکہ رمضان کا ہمارا وقت بازاروں میں نہ گزرے۔ اور اللہ معاف کرے، اتنی بے غیرتی کی بات ہمارے حضرت بولتے تھے، تمہارا شیواجی نگر کیا رے اتنا برباد ہے، جا تو کھڑگے تو بس کونے تک ادمین ڈھکل لگ چلے آتی، ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں بولتے۔ اتنی بھیڑ لوگوں کی، اس میں کیا مرد، کیا عورت، کیا بیوی، کیا بہن، کیا ماں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ کوئی غیرت مند مردوں کی بھیڑ میں اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو لے کر جانا پسند نہیں کرتا۔ اور حالت ہمارے بازاروں کی ایسی ہے، رمضان کے اندر ایسی بھیڑ لگے رہتے راتوں میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے خصوصی گزارش، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے، اتنا مال موجود ہے کہ رمضان سے پہلے آپ اپنے گھر کی شاپنگ کر سکتے ہیں، ساری ضرورتیں، بیوی بچوں کی، اپنی ہر ایک چیز اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ اس نیت سے کریں کہ یا اللہ رمضان میں بیکار وقت میں گزارنا نہیں چاہتا، تراویح چھوڑ کر بازاروں میں جانا نہیں چاہتا، طاقتوں کی عبادتیں چھوڑ کر بازاروں کی زینت نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں ابھی شاپنگ کر لے رہا ہوں تاکہ میں رمضان میں عبادت کر سکوں۔ انشاءاللہ آپ کی اس شاپنگ پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو رمضان کے لیے سودا سلف وغیرہ، جو گھر کا سودا ہوتا ہے، گروسری وغیرہ، یہ بھی رمضان سے پہلے ہی منگوا لیں۔ رمضان کے لیے بس وہی چیزیں رکھیں کہ بھئی تازہ لیے تو یوز کر سکتے ہیں، سو لے کو سٹاک نہیں کر سکتے، ایسی کچھ چیزیں وہی صرف رمضان میں خریدنے کی عادت رکھیں، دوسری چیزوں میں وقت بیکار نہ کریں، رمضان سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ سودا سلف بھی، کپڑے وغیرہ، ان ساری چیزوں کی شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں۔ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے رمضان کے 2-4 گھنٹے تو آرام سے بچ جائیں گے، روزانہ کے 2-4 گھنٹے آپ کے بچ جائیں گے اگر آپ نے ان چیزوں کی تیاری بھی رمضان سے پہلے کر لی تو۔ اور ایسے ہی رمضان میں روزہ رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑا ہم نے تیر مار لیا، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، آج روزہ رکھ لیے تو اب افطاری میں ہمارا دستر پورا سچ کو رہنا، بازار میں جتنے دکان ہی، اس دکان میں جتنے خاص چیز آئیں،
پورے ہمارے دستر پر سور کو رہنا تب کچھ وہ افطاری، نہیں تو اسے کیا افطاری بولتی، کھجوری پانی رکھ تو یہ بھی ایک افطاری کیا بھائی، اللہ دیا نہیں۔ عصر کے بعد فجر کے بعد فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، اور فرشتے جب جاتے ہیں ان کے پاس اعمال نامہ ہوتا ہے ہمارا، صبح کو جو آتے ہیں وہ اعمال نامہ لے کر آتے ہیں، پورے دن کا لکھ کر لے کر جاتے ہیں، پھر عصر کے بعد جو آتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں، پھر فجر کے بعد وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو بزرگان دین بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر میں وقت لگائیں، ذکر میں اپنا وقت لگائیں، تاکہ بند کر کر جانے والا یہ لکھے آخر میں کہ یہ ذکر میں مشغول تھا، اور آنے والا سب سے پہلے وہی لکھے کہ یہ ذکر میں مشغول تھا جیسے ہی میں آیا ہوں۔ یہ معمول رہے بندوں کا، امتیوں کا، یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لہذا رمضان کی وہ گھڑیاں جس میں مغرب کا وقت ہے، ابھی دعاؤں میں لگنا ہے، بازاروں کی زینت ہم بنے رہتے ہیں، ہر ایک دکان کے پاس جا رہی ہیں، سموسے ہونا کا تو ہونا، سموسے نہیں تو افطاری نہیں ہوتی، آج رنا کا تو اور ہناچ، وہ حلیم کتے، وہ رولاں کتے، یہ کتے، مل گیا تھوڑی دیر گئے، جتنا جلدی ہو سکے ضرورت کی چیز لا لیے، افطاری کا انتظام کر لیا، الحمدللہ۔ نہیں کھانا نہیں بول کر نہیں ہے، کھاؤ، ہر ایک چیز آپ کے دستر پر رہے، شکر ہے اللہ کا، مگر وقت وہاں پر بیکار کرنا، عصر سے لے کو پوری مغرب ہانش لگا دینا، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی شخص اپنا کاروبار کرتے ہیں، دکان وغیرہ ہے، یہ بات کی کوشش کریں، بزرگان جن کا یہ عمل رہا کہ رمضان جیسے شروع ہوتا بورڈ لگا دیتے تھے، افطاری کے بعد ہماری دکان بند رہے گی، افطاری ہوتی، مغرب کی نماز پڑھتے، افطاری وغیرہ کچھ کھانا پینا ہو تو کر لیتے، ورنہ تھوڑی کمر سیدھی کرتے، دن بھر کی تھکان اتارتے، تراویح کی تیاری میں لگ جاتے، اور اطمینان سے تراویح اپنی مکمل کرتے، رات کی عبادتوں میں لگتے۔ یہ طریقہ رہا اللہ والوں کا، اور اللہ تعالیٰ جو اس نیت سے کرتے ہیں ان کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں۔ اور کرنا کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے ضرورتوں کو ہمیں کب کب ہونا بند کر لیتی، دو چار دن پھرنے چلے گئے تو بند کر کو رکھ ڈالتی، تو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑی دیر بند کر دینا، اس سے اللہ نقصان انشاءاللہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور رمضان کے دنوں میں خصوصی طور پر نوجوان، اور آج کل سمجھو عام ہیں، کیا بڑے کیا نوجوان، سب کے پاس موبائل فون ہے، اخبار دیکھنا، نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہے، واٹس ایپ اسکرولنگ ہے، یا یوٹیوب یا شارٹس وغیرہ دیکھنے کی عادت ہے، یا اسی چیزیں کھول ڈالے تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کیسا پاس ہوگا معلوم نہیں ہوتا، اخبار کھولے آدھا گھنٹہ پڑھنے میں کیوں چلے گا نہیں معلوم، دوست کو کی بھان کو کی فون کرے، ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پورے دن کی کہانی سنانے کو بیٹھ گئے، کیسا وقت گزر گا نہیں معلوم ہوتا۔ تو رمضان میں، اور یہ ساری چیزیں ایسی دوسرے دنوں میں شاید کہ فائدہ تو نہیں ہے، پھر بھی نقصان بھی نہیں، مگر رمضان میں چونکہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور رمضان کی مبارک ساعتیں بیکار جا رہی ہیں، اس لیے کہ رمضان کے اندر یہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو رمضان میں اخبار بینی سے پرہیز کریں، نیوز پیپر وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو دنیا میں چل رہا ہے، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ان کے بھی دن رات گزر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کے بھی دن رات کٹ رہے ہیں۔ فون کو بھی آرام دے دیں، جتنا ہو سکے سائلنٹ میں رکھیں، اپنے سے دور رکھیں، قرآن کو، کتابوں کو اپنے سے نزدیک رکھیں، فون کو بھی آرام دے دیں، بے فضول جو باتیں ہوا کرتی تھیں دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اس کو بھی بند کر دیں، جتنا کم ہو اتنا، جتنی ضرورت ہے اتنی کر لیں، پھر رکھ دیں کہ بھئی چلو آپ بھی عبادت کر لیں، میں بھی عبادت کر لیتا ہوں۔ واٹس ایپ اسکرولنگ، شارٹس وغیرہ دیکھنا، انٹرنیٹ کا یوز، ان ساری چیزوں کو جتنا کم کریں گے انشاءاللہ ہمارا رمضان اتنا ہی اچھا گزرے گا۔ اور خاص طور پر کچھ چیزیں کہ رمضان کے اندر روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، 24 گھنٹے عبادت کر کر بھی کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان پوری عبادت کرنے کے باوجود ان کا رمضان ان کے کیا قبول ہی نہیں ہوتا، ایک عبادت بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا عادی ہے، اگر وہ شخص رمضان میں عبادت بھی کر لے مگر اس کی عادت ہے شراب کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اور ایسے ہی ماں باپ کا نافرمان، کسی نے اپنی ماں کا دل دکھا رکھا ہے، اپنے باپ کا دل دکھا رکھا ہے،
یا دونوں کو ستایا ہے، رمضان سے پہلے جائے ان کے پیر پکڑے معافی مانگے، ان کو خوش کر دیں کہ آپ دل سے مجھے معاف کر دیں، اس کے بعد میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا تاکہ میرے رمضان کی عبادتیں مقبول ہوں۔ گھروں کی حالتیں اپنی اللہ جاننے والا، مگر انسان باہر ایسا گھومتا ہے بھائی کچھ نہیں، ہم ایک دم کلین چٹ پھر رہے ہیں، اب اس کی حالت وہ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جا کر معافی تلافی کر کر والدین سے صلح کر لے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اس شخص کی عبادتیں بھی رمضان میں مقبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم سے یہ عمل ہوا ہے تو رمضان سے پہلے فون کر کر ان سے بات چیت کر لیں یا ملاقات کر لیں، صلح صفائی کر لیں اپنی، اور رشتوں کو بحال کر لیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دل میں کینہ پالنے والا۔ جس شخص کے دل میں کینہ ہو، بغض و حسد ہو، ایسے شخص کی بھی عبادتیں رمضان میں قبول نہیں ہوا کرتی۔ تو رمضان سے پہلے ان کچھ چیزوں کی آپ کیا ہے تیاری کر لیں، یہ حقیقت میں رمضان کی تیاری ہے، یہ حقیقت میں رمضان کا استقبال ہے، یہ حقیقت میں رمضان کے آمد کی خوشی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈھونگ کر لو، اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جاننے والا ہے کہ حقیقت میں تم نہ خوشی رہی تو عمل سے دکھانا، بس میسیجاں کرنے سے، مبارکبادیاں دے لینے سے، سٹیٹس پر لگا لینے سے، اس کے ریلان دیکھ لینے سے اللہ تعالیٰ اس پر نہ ثواب دیں گے، اور بلکہ غلط حدیثیں شیئر کرنے کی بنا پر جہنم میں آپ لوگ اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیں گے۔ یہ کچھ گزارشات ہیں آپ حضرات کی خدمت میں رمضان کی آمد کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی باتیں سمجھنے کی، دل سے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔